میرے پیارے بچوں، آج کلاس فرسٹ ایئر کی ہماری اس آن لائن کلاس کے اندر جو آج ہم نے اپنے سبق کا انتخاب کیا ہے وہ ہے میبل اور میں. یہاں پر چند باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو اس سبق کے جو مصنف ہیں، ہمارے پاس جو ایم سی کیوز بن کر آتی ہیں وہ کس بنیاد پر آتی ہیں؟ یا تو وہ اس سبق کے مصنف سے متعلق آتی ہیں، یا پھر وہ سبق کے جو سبق ہے اس سے متعلق آتی ہیں، یا کچھ اعداد و شمار کے لحاظ سے آتی ہیں کہ کب وفات ہوئے، کب پیدا ہوئے، اور اسی طریقے سے کہ انہوں نے جو ہے وہ کب جو ہے وہ تعلیم حاصل جو انہوں نے معاملات کیے وہ کب کیے، اور اسی طریقے سے اس سبق کے اندر اگر کوئی اعداد و شمار کی بات کی جا رہی ہے تو وہ اعداد و شمار اس کے اندر جو ہے بیان کیے جاتے ہیں. تو اب جو میں یہاں آپ کو باتیں بتانے لگا ہوں وہ اس سبق سے متعلق جو خاص کثیر الانتخابی سوالات یعنی ایم سی کیوز ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کثیر کے معنی ہوتے ہیں ملٹیپل، اور جس طرح سے ہم کہتے ہیں ایم سی کیوز ملٹیپل چوائس کویسچنز، ان کو ہم کہتے ہیں کثیر الانتخابی سوالات. انتخابی کا مطلب ہوتا ہے چوائس اور سوالات یعنی کویسچنز. تو جس طرح سے ہم ایم سی کیوز ملٹیپل چوائس کویسچنز کہتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ہم یہاں پر اردو میں کثیر الانتخابی سوالات کہتے ہیں. آپ کے سامنے یہاں پطرس بخاری آپ کے سامنے مصنف کا نام لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اس پطرس بخاری کے حوالے سے لازمی آپ سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ ان کا اصل نام کیا تھا. یہ تو ان کا قلمی نام ہے. قلمی نام جسے ہم انگلش میں پین نیم کہتے ہیں. قلمی نام جو ہے اسی کی مدد سے لوگ اپنی شہرت حاصل کرتے ہیں. احمد شاہ پطرس بخاری ان کا اصل میں نام ہے. احمد شاہ ان کا اصل نام ہے احمد شاہ، اور ان کا جو قلمی نام ہے وہ پطرس بخاری ہے. تو یہاں پر پیارے بچوں آپ نے اسے نوٹ فرما لینا ہے کہ جب آپ کے پاس ایم سی کیوز میں ہے کہ پطرس بخاری کا اصل نام یہ تھا تو آپ نے وہاں پر لکھنا ہے احمد شاہ. جب آپ سے پوچھا جائے کہ احمد شاہ کا قلمی نام کیا تھا تو آپ وہاں پر بتائیں گے کہ احمد شاہ کا قلمی نام پطرس بخاری تھا. آپ کے آباء و اجداد کا تعلق بخارا سے تھا یعنی افغانستان کی سائڈ سے، اور یہ آپ کا ایک ابتدائی تعارف میں نے آپ کے سامنے رکھا. اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز کو اور جان لینا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ آپ کی جو وجہ شہرت ہے وہ کیا ہے؟ مضامین. آپ نے مضامین لکھے اور آپ کو طنز و مزاح کا امام کہا جاتا ہے. طنز و مزاح میں آپ کے سامنے یہاں پر یہ لفظ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. یہ دیکھیے توئیں نون اور یہ زے، طنز، تنزو، اور اس کے بعد یہ واو آپ لکھیں گے، اور اسی طرح سے اس کے بعد آپ مزاح لکھیں گے، میم زے الف اور ہے، حلوے والی ہے اس کے اندر آ جائے گی. اسے کہتے ہیں طنز و مزاح کا امام. تو آپ کو طنز و مزاح کا امام کہا جاتا ہے. آپ کو طنز و مزاح کا امام کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی ہم آگے چل کے بات کریں گے اس کے اوپر. طنز کسے کہتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں اس کو جاننا ہوگا. طنز جب آپ کبھی بھی جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی بات کے اندر کسی کی اصلاح کا پہلو ہوتا ہے، لیکن اس بات کو آپ بہت ہی سخت لہجے میں اور سخت انداز میں، مثال کے طور پہ تم تو کبھی پڑھ لکھ نہیں سکتے، تمہارا جو تعلیم کی طرف جو تمہارا رویہ ہے وہ بہت ہی خراب ہے. تو اب آپ یہ اس کے اوپر طنز کر رہے ہیں کہ تم تو پڑھ لکھ سکتے ہی نہیں ہو. لیکن اسی بات کو اگر میں پیار میں کہوں، طنز و مزاح کے انداز میں کہوں، او بھیا کبھی پڑھ بھی لکھ لو یار، کبھی ٹاپ بھی کر لو. کیا ہمیشہ آخری لوگوں میں تمہارا آخری نام آئے گا؟ کیا جو فیل ہونے والے لوگ ان میں ٹاپ پہ کرو گے کیا ہمیشہ؟ کبھی ان لوگوں میں ٹاپ کر لو. تو بات کو خوبصورتی کے ساتھ ہنسنے ہنسانے کے انداز میں اگر آپ پیش کرتے تو اسے ہم کہیں گے طنز و مزاح. مزاح کہتے کس کو ہیں؟ وہ بات جسے آپ نے ہنسنے ہنسانے انداز میں بات کرنی، جوک کے انداز میں بات کرنی. اور طنز جس کے اندر آپ کسی کو کوئی نصیحت کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ نصیحت یقینی طور پہ اس کے اندر بہت ہی کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اس کڑواہٹ کو بہت ہی خوبصورت انداز سے ہنسنے ہنسانے کے انداز سے پیش کریں گے تو سامنے والے کو برا بھی معلوم نہیں ہوتا. تو آپ کو طنز و مزاح کا امام کہا جاتا تھا. امام یہ دیکھیے الف اور اسی طرح سے میم الف ماں اور میم ساکن امام. تو آپ کو طنز و مزاح کا امام کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا اسی طریقے سے ایک سوال جو ایم سی کیو جو آپ سے ہمیشہ پوچھا جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ طنز کا نشانہ کس کو بنایا؟ تو یہ بات تو جن لوگوں نے ان کے مضامین پڑھے ہیں وہی ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں
یا پھر میں جو آپ کو بتا رہا ہوں اس پہ آپ کو یقین کرنا ہوگا. وہ کیا کہ انہوں نے ہمیشہ طنز کا نشانہ جو رکھا ہے اپنی ذات کو رکھا ہے. جب بھی معاشرے کے لوگوں کو کوئی چیز سمجھانے کی کوشش کی ہے تو ہمیشہ اپنے اوپر بات رکھ کر سمجھائی گئی. مثال کے طور پہ میں ان کے چند مضامین کے نام لیتا ہوں, اب آپ اس میں خود ہی اندازہ لگائیں گے. ہر مضمون کے اندر کیریکٹر اپنا رکھا ہوتا ہے, اپنے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں. جیسے پرانی کتاب جو میٹرک کی تھی اس کے اندر ایک مضمون تھا ہاسٹل میں پڑھنا, تو اس میں انہوں نے اپنے ہی اوپر کہ وہ امتحانوں میں بار بار فیل ہوتے تھے اور یونیورسٹی کے اندر اور کالج کے اندر انہوں نے 6-8 سال لگا دیے تھے, یعنی گویا انہوں نے تمغہ حاصل ہو گیا تھا کہ سب سے سینئر اسٹوڈنٹ ہونے کا یونیورسٹی کا, تو اپنے اوپر رکھی. لیکن بات معاشرے کے ان لوگوں کے اوپر کی جو معاشرے کے اندر جو لوگ محنت نہیں کرتے اور فیل ہوتے رہتے ہیں ان کے اوپر بات کی, لیکن اپنے اوپر رکھ کر دوسروں کو بات سمجھائی. اسی طرح سے ان کا ایک بہت ہی مزاحیہ جو ہے وہ, ویسے تو ان کے سارے مضامین ہی بہت زبردست اور مزاحیہ ہیں, پڑھ کر ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے انسان. یعنی جب یہ مضامین لکھتے تھے تو بہت ہی سنجیدہ انداز سے لکھتے تھے, لیکن ان کے اس انداز کو جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ لوگوں نے جب پڑھا ہے تو ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہوتے ہیں. ان کا ایک بہت ہی مشہور مضمون ہے, اس کا نام ہے کتے. اب اس کتے کے مضمون کے اندر بھی انہوں نے اپنا بتایا کہ وہ گلی کے سے نکلے ہیں, گلی کے کونے سے, اور جگہ جگہ سے مختلف کتے آئے اور ہر ایک کتا اسے بھوکتا دکھائی دے رہا. بہت ہی مزاحیہ مضمون ہے, کبھی موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا اس کو. اسی طرح سے ایک مضمون ہے میں بھی ایک میاں ہوں. اب اس میں ان تمام میاؤں کے بارے میں تذکرہ ہے کہ جو جوروں کے غلام ہوتے ہیں اور وہ کس طرح سے بیوی کے خوف میں اور ڈر میں رہتے ہیں اور بیوی کا حکم مانتے رہتے ہیں, جنہیں عام طور پہ جوروں کا غلام کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ ان کا ایک اور بہت مشہور مضمون ہے اور سینما گھر. اس میں انہوں نے اپنے اور اپنے دوست کا تذکرہ کیا ہے اور سینما گھر جانے کا اور سینما کی فلم دیکھنے کا, اور بہت ہی مزاحیہ انداز میں. تو ان کے جتنے بھی مضامین آپ پڑھیں گے اس میں انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ہمیشہ طنز کا نشانہ بنایا ہے. اب آج ہم ان کا ایک مضمون جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے میبل اور میں. یہاں بھی اپنا ہی تذکرہ کر رہے ہیں. میبل کون ہے؟ میبل ایک لڑکی ہے اور جو کیمبرج یونیورسٹی کی طالبہ ہے, اور ان کے ساتھ ایک دوستی ہو جاتی ہے. اور میں کون ہے؟ احمد شاہ پیطرز بخاری خود ہیں. اور احمد شاہ پیطرز بخاری جو ہیں وہ یہاں پر بتاتے ہیں کہ جناب میں ایک ایشیائی خون رکھنے والا ایک ایشیائی باشندہ ہوں اور ایشیا سے آیا ہوں, ہندوستان سے آیا ہوں, اور یہاں پر جب میں آیا ہوں تو اس کی دوستی جب ایک لڑکی سے ہوتی ہے, وہ بھی لڑکی کون؟ جو کہ انگریز ہے. تو پھر یہاں پر کیا کیفیت ہوتی ہے ذرا ملاحظہ فرمائیے. میبل اور میں اپنی کتابوں میں صفحہ نمبر 65 آپ سامنے رکھیے. ویسے تو اسکرین پہ آپ کے سامنے نظر بھی آ رہا ہے, آپ یقیناً اس کو غور سے دیکھیں گے بھی. میبل لڑکیوں کے کالج میں تھی, لیکن ہم دونوں کیمبرج یونیورسٹی میں ایک ہی مضمون پڑھتے تھے, اس لیے اکثر لیکچروں میں ملاقات ہو جاتی تھی. اس کے علاوہ ہم دوست بھی تھے, کئی دلچسپیوں میں ایک دوسرے کے شریک ہوتے تھے. تصویروں اور موسیقی کا شوق اسے بھی تھا, میں بھی ہمدانی کا دعوے دار. ہمدانی کسے کہتے ہیں؟ جب کسی عام طور پہ لڑکیوں سے ہماری دوستی ہو جاتی ہے تو جو لڑکی کے شوق ہوتے ہیں ہم لڑکے خواہ مخواہ وہ شوق خود بھی پال لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ہاں مجھے بھی, جیسے اگر اس کو کتاب پڑھنے کا شوق ہے, ارے واہ تمہیں بھی کتاب پڑھنے کا شوق ہے, ارے میں تو کتابوں کا عاشق ہوں. اور اگر وہ میوزک کا شوق رکھتی ہے تو ہمیں بھی میوزک کا شوق ہو جائے گا. یعنی جو شوق لڑکیوں کو ہوتا ہے وہ عام طور پہ لڑکے ہم بھی اس شوق کو پال لیتے ہیں اور ہم بھی اس جیسے شوق اپنے رکھنا شروع کر دیتے ہیں اور ذکر بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں بھی ہمدانی کا دعوے دار ہوں. اکثر گیلریوں یا کانسرٹوں میں اکٹھے جایا کرتے تھے, یعنی کہیں کانسرٹ ہو رہے ہیں یا کہیں پکچرز گیلری لگی ہوئی ہیں تو یہ دونوں ایک ساتھ جایا کرتے تھے. بہت اچھی پکی دوستی تھی دونوں کے درمیان. دونوں انگریزی ادب کے طالب علم تھے, یعنی انگلش لٹریچر کے اندر ماسٹرز کر رہے تھے. کتابوں کے متعلق باہم بحث و مباحثے رہتے تھے, اکثر کتابوں پر مختلف ڈسکشنز ہوتے تھے. ہم میں سے ایک اگر کوئی نئی کتاب یا نیا مصنف دریافت کرتا تو دوسرے کو ضرور اس سے آگاہ کر دیتا اور پھر دونوں مل کر اس پر اچھے برے کا حکم صادر کرتے. یعنی اگر کبھی ایسا ہوتا کہ کسی ایک نے کوئی کتاب پڑھ لی ہے تو وہ ہمیشہ کوشش ہی کرتا کہ دوسرے کے سامنے اپنی اس کتاب پڑھی ہوئی کتاب کا تذکرہ کرے, اور دوسرا جو ہے فوراً اس کتاب کے تذکرے کا ذکر جو ہے وہ اس کے سامنے کرتا ہے اور پھر دونوں اس کے اوپر بحث و مباحثہ یعنی ڈسکشنز شروع کر دیتے ہیں. یہ ملاقات کا ایک بہانہ ہوتا ہے عموماً. آگے کیا کہتے ہیں؟
لیکن اس تمام یکجہتی یعنی یہ جو ہم میں دونوں کے اندر ایکا جو نظر آ رہا ہے، یہ دونوں دوست جو لڑکا اور لڑکی دونوں کے اندر جو بڑا ایکا نظر دکھائی دے رہا ہے، ہم آہنگی میں ایک خلش تھی، ایک کمی تھی. ہم دونوں نے 20ویں صدی میں پرورش پائی یعنی 20th سینچری، اور 20th سینچری جسے 20ویں صدی ہم اردو میں کہتے ہیں، اس کے اندر ایک چیز کا بہت شور تھا جو 21ویں صدی کے اندر بھی بہت زیادہ شور آ رہا ہے. میرا جسم میری مرضی جو 21ویں صدی کے اندر جو نعرے لگ رہے ہیں، 20ویں صدی میں یہ شور لگنا شروع ہو گیا تھا. اور یہاں پر ابھی آغاز اس کا اس طرح سے ہوا تھا کہ ہم سب کے حقوق ایک جیسے ہیں، یعنی عورت اور مرد ایک حق کے برابر، دونوں کے حقوق جو ہیں برابر ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مرد اور عورت کے حقوق دونوں کے برابر ہیں، اس میں کوئی انکار نہیں ہے. لیکن عام طور پہ ہمارے جو رویے ہیں اس سے جو ہے وہ ہم بعض دفعہ مرد عورت کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض جگہوں پہ عورت مرد کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. لیکن نعرہ تو یہی لگتا ہے کہ مرد اور عورت کے حقوق برابر ہیں. اچھا، یہ جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ جو ہے وہ انگریز یا مغربی معاشرے کے مسائل ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ الحمدللہ اسلام موجود ہے، اور اسلام عورت اور مرد کے حقوق کو برابر جو ہے وہ پیش کرتا ہے. تو میرے پیارے بچوں، یہاں پر اسی چیز کی کمی جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ لیکن اس تمام یکجہتی اور ہم آہنگی میں ایک خلش ضرور تھی. ہم دونوں نے 20ویں صدی میں پرورش پائی تھی. عورت اور مرد کے مساوات کے معنی برابری، مساوات کے قائل تو ضرور تھے، تاہم اپنے خیالات اور بعض اوقات اپنے رویے میں کبھی نہ کبھی اس کی تکذیب جو لفظ ہے عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی جھوٹ بولنا یا جھوٹ کرنا. تو تکذیب یعنی اس کو جھٹلاتے تھے، ضرور کرتے تھے. یعنی ہم اس بات کو جھٹلاتے تھے کہ مرد اور عورت جو ہے دونوں برابر نہیں ہیں. بعض حالات کے ماتحت محفل ایسی رعایت کو اپنا حق سمجھتی تو صرف صنف ضعیف ہی کے ایک فرد کو ملنی چاہیے، اور بعض اوقات میں تحکم اور رہنمائی کا رویہ اختیار کر لیتا ہوں. یعنی بعض دفعہ تو وہ بالکل نازک ایک عورت جس طرح کے نازک اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، تو میبل اپنے آپ کو اس طرح ظاہر کر کے سارے حقوق لینا چاہتی، اور بعض دفعہ جو ہے میں جو ہے وہ مرد بن کر اپنا تحکم اور اپنا حکم جو ہے عورت کے اوپر جمانے کی کوشش کرتا. اسی طرح سے یہاں پر آگے کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ تھا گویا ایک مرد ہونے کی حیثیت سے میرا فرض یہی ہے. خصوصاً مجھے یہ احساس بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا کہ میبل کا مطالعہ مجھ سے بہت پسند تھا. یہ بات درست ہے کہ لڑکیاں جو ہے وہ لڑکوں کے مقابلے میں پڑھائی کا معاملہ ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے، کتاب دوستی ان کا بہت، کیونکہ وجہ یہ کہ لڑکوں کے پاس جو ہے وہ دنیا بھری پڑی ہے، ان کے پاس باہر ایک دنیا ہے جہاں پر وہ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں، اسی لیے وہ شاید پڑھائی کی طرف اتنا راغب نہیں ہوتی. لیکن لڑکیاں ان کی چار دیواری ان کا گھر ہوتا ہے، اسی لیے تعلیم کی طرف زیادہ ان کا رجحان ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بات کہتے ہیں کہ خصوصاً مجھے یہ احساس بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے کہ میبل کا مطالعہ مجھ سے بہت وسیع ہے، اس سے میرا مردانہ وقار کو صدمہ پہنچتا ہے. بیٹا میری آواز آپ سب کے پاس کلیئر آ رہی ہے؟ ڈبلنگ ہو رہی ہے آواز میں؟ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی آواز کلیئر آ رہی ہے آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ میں بھی لڑکیوں کی، جیسے میں نے بتایا کہ لڑکیاں کالج میں تھی اور اس کو انگریزی ادب کا جو ہے مطالعہ کر رہی تھی، یعنی انگلش میں ماسٹرز کر رہی تھی وہ، اور ساتھ میں احمد شاہ قطز بخاری بھی وہاں موجود ہیں اور ان کے ساتھ ایک دوستی ہے. اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میبل کو جو ہے وہ چونکہ پڑھنے کا بہت شوق تھا اور وہ کتابیں بہت زیادہ پڑھا کرتی تھی، یہ چیز جو ہے مجھے بڑی تکلیف دیتی تھی. اس سے میرے مردانہ وقار کو صدمہ پہنچتا تھا. کبھی کبھی میرے جسم کے اندر میرے ایشیائی آبا و اجداد کا خون جوش مارتا تھا اور دل جدید تہذیب سے باغی ہو کر مجھ سے کہتا کہ مرد اشرف المخلوقات ہے، یعنی تمام مخلوقوں میں بہترین جو ہے وہ مرد ہے. یعنی مرد جو ہے وہ اپنے آپ کو، یعنی یہ اپنے آپ کو، یہ جو ان کا مردانہ جوش خون مارتا تھا، ان کا خون جوش مارتا تھا، اسی کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ مرد سب سے اشرف ہے. اس طرف میبل عورت مرد کے مساوات کا اظہار مبالغہ کے ساتھ کرتی تھی، یہاں تک کہ بعض اوقات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ عورتوں کو کائنات کی رہبر اور مردوں کو حشرات الارض، یعنی مردوں کو جو ہے وہ زمین کا معمولی کیڑا مکوڑا سمجھتی تھی. میرے پیارے بچوں،
यहाँ पर जो एक बात समझने की है वो ये कि जब हमारे अंदर ये एहसास कमतरी मौजूद हो तो मर्द अपने आप को ऊंचा समझने की कोशिश करता है और अशरफुल मखलूकात कहता है, और जब औरत के दिमाग के अंदर ये खराबी मौजूद हो कि वो अपने आप को सबसे ऊंचा समझती है तो मर्द को अपने आगे वो हशरातुल अर्द यानी जमीन का मामूली कीड़ा मकोड़ा जो है वो अपने आगे समझती है। अच्छा मेरे बच्चों, इससे पहले कि मैं अपनी इस अगले सफ़े पर जैसे कि हमारे सामने मौजूद है कि वो बहुत सारी किताबें खरीदती और हफ्ते भर के बाद इन्हें मेरे कमरे में फेंक कर चली जाती और साथ ही कह जाती कि मैं इन्हें पढ़ चुकी हूँ, तुम भी पढ़ चुकोगे तो इनके मुतालिक बातें करेंगे। अब मैं भी ये जानती थी कि पितरस जो है वो किताबों का मुताला उस तरह नहीं कर पाते जिस तरह से वो कर लेती। एक तो वो अंग्रेज बच्ची, ऊपर से वो अंग्रेजी अदब में एमए कर रही है तो उसका मुताला यकीनन उससे कहीं ज्यादा तेज होगा। तो वो जब उसे ये अंदाजा हुआ कि मैं इससे बेहतर हूँ तो हमेशा इस तरह किताबें पढ़ के इसको फेंक के चली जाती, कहती कि मैं तो पढ़ चुकी हूँ, अब जरा तुम भी पढ़ लेना। तो इसके बाद क्या होता है, अव्वल तो मेरे लिए एक हफ्ते में 10-12 किताबें खत्म करना मुहाल था, यानी मुश्किल था। लेकिन फर्ज कीजिए मर्दों की लाज यानी मर्दों की इज्जत रखने के लिए रातों की नींद हराम करके इन सब का पढ़ डालना मुमकिन भी होता तो भी मैं इनमें 2 या 3 किताबें फलसफे या तनकीद की जरूर ऐसी होती कि इनके समझने के लिए मुझे काफी अर्सा दरकार होता है। यानी उन किताबों को पढ़ना, उनको खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चुनाचा हफ्ते भर की जान निशानी यानी बहुत मेहनत के बाद भी मुझे एक औरत के सामने इस बात का एतराफ करना पड़ता कि मैं इस दौड़ में पीछे रह गया हूँ। जब तक वो मेरे कमरे में बैठी रहती मैं कुछ किसियाना सही हूँ बैठा रहता, उसको देखता रहता और उसकी जो बातें थी हमें चढ़ा चढ़ा कर बातें किया करती थी और अपना एहसास दिलाया करती कि मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ और मुझे आगे उसकी नजरें सामने झुका के उसको यहाँ बिल्कुल बेवकूफों की तरफ से देखना पड़ता था क्योंकि मैं उस तरह से नहीं पढ़ पाता था। तो और मैं इस दौर में पीछे रह गया हूँ। जब तक वो मेरे कमरे में बैठी रहती मैं कुछ खिसियाना सा होकर इसकी बातें सुनता रहता और वो निहायत आलिमाना अंदाज में भवे भवे इसको कहते हैं, भवे ऊपर को चढ़ा चढ़ाकर बातें करती। जब मैं इसके लिए दरवाजा खोलता और इसके लिए सिगरेट के लिए दिया सलाई कहते हैं माचिस को, दिया सलाई जलाता या अपनी सबसे ज्यादा आरामदेह कुर्सी इसके लिए खाली कर देता तो मेरी खिदमत को हक के निस्वानियत नहीं बल्कि हक के उस्तादी समझकर कबूल करती। वो ये नहीं समझती कि ये मैं कुर्सी इसलिए दे रहा हूँ तुम औरत हो मैं मर्द हूँ, तुम बैठो, तुम कमजोर हो, तुम नाजुक हो, नहीं, बल्कि वो समझती मैं तुम्हारी उस्ताद हूँ क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा इल्म रखती हूँ। होता कुछ ऐसे ही है कि जब औरत को इस बात का अंदाजा हो जाए या मर्द को भी इस बात का अंदाजा हो जाए कि वो किसी से ज्यादा है तो हमेशा वो अपने आप को सुपर दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे मर्द हो चाहे औरत। और बात हम क्या कर रहे हैं, मसावात की, कि मर्द और औरत बराबर। ये झगड़ा हमारे इस्लाम और मुसलमान माशरे के अंदर नहीं मिलेगा, ये झगड़ा सिर्फ और सिर्फ मगरिब के अंदर मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ अब हम